एजाज चौधरी साहब, जेल भरो तहरीक पर पीटीआई ने बाज़ाब्ता अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक पे अपनी पूरी प्लानिंग मुकम्मल कर ली है जी, और ये बिल्कुल एक हकीकत है कि हम अपने एहतजाजी तहरीक को अगले मरहले में दाखिल करना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये देख रहे हैं कि जो इंतखाब दो असम्बलियों का जो तहलील हुई है उसकी तारीख आ जाए। अगर तारीख ना आई और आइन को सबवर्ट किया गया, अगर आइन से बरखिलाफ चले, अगर आइन को पामाल किया गया, तो फिर हम दो रास्ते होते हैं ना जी एहतजाज के। एक तो वो जो तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव का रास्ता होता है, एक रास्ता ये भी है कि जो अभी बकरम साहब बता रहे थे, बर्रसगीर में क्विट इंडिया मूवमेंट के मौके पे इख्तियार किया गया, पाकिस्तान में 1970 में किया गया। एक बड़ी मामूली सी कोशिश जो थी वो 1992 में भी की गई, लेकिन 1970 में जरा ये कामयाब थी। और उसके अंदर ये है कि चूंकि कोई आईनी रास्ता इख्तियार करने के बजाय मार्शल लॉ की तरफ चले गए, जिसके इम्कानात इस वक्त सिफर है। ये मुल्क अगर आइन से हटता है तो इस मुल्क को बहुत ही। एजाज चौधरी साहब, आप खुद यानी आपकी पार्टी इसको लेके, इलेक्शन वाले मामले को लेके हाई कोर्ट्स में चली गई है, लाहौर हाई कोर्ट में भी और पेशावर हाई कोर्ट में भी। ये बताइएगा कि एक दस्तूर का आर्टिकल है जो बार बार जिसका हवाला दिया जाता है 254 के, जिसमें कोई आईनी चीज़ जो है उसमें ताखीर भी की जा सकती है, तो क्या ये पहलू भी आपके मद्देनजर है? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये जो एक तो बता दूं मैं कि कल पेशावर हाई कोर्ट में लगा हुआ है और यहाँ पर परसों लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दोनों असेंबलियों के केसेस लगे हुए हैं। और लाहौर हाई कोर्ट की अगर आपने जस्टिस जवाद की प्रोसीडिंग्स 2 तारीखों की देखी हो तो उन्होंने तकरीबन अपनी ऑर्डर शीट के अंदर हर चीज लिखवा दी है कि जिसमें किसी सूरत में भी कोई यानी कोई रास्ता ही उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने ये कहा है कि ये आइन का तकाजा है कि 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाब कराया जाए, आप तारीख ले आए वरना अदालत कोई फैसला करेगी। और मैं नहीं समझता कि जुडिशरी एक ऐसे पॉइंट के ऊपर, वो जो जस्टिस मुनीर डॉक्ट्राइन था, जो लॉ ऑफ नेसेसिटी का था, जो नजरिया जरूरत का था, उसको दोबारा पाकिस्तान के अंदर जितनी लीगल फर्टिनिटी है 99.9% वो इसके ऊपर अब आ चुके हैं कि ये लॉ ऑफ नेसेसिटी, नजरिया जरूरत पाकिस्तान में एक दफा दफन कर दिया गया, ये दोबारा नहीं आ सकता। इसी के सबब आपने देखा होगा कि पीडीएम का एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट जो पीपल्स पार्टी है, वो किसी सूरत में भी नहीं चाहते कि इंतखाबात के अंदर ताखीर हो। वो वाज़े तौर पे उनके लीडर्स जो हैं रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि वो कह रहे हैं कि इंतखाबात हों। लेकिन चौधरी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त मुल्क की मुआशी हालत आपके सामने है और एक आर्गूमेंट ये दिया जा रहा है कि हम 2 दफा इलेक्शन पे पैसे क्यों खर्च करें। तो ऐसी मुश्किल मुआशी हालात में आप थोड़ा सा गवर्नमेंट को लीवे दें, थोड़ा उन्हें आज़ादी दें काम करने की। जी, ये कह ही नहीं रहे कि आप 2 दफा इंतखाब कराएं। हम तो ये कह रहे हैं गुज़श्ता 10 माह से कि खुदा का वास्ता है, आप लोगों ने कहा था कि ये सिलेक्टेड है, आपने 2018 के इंतखाबात को नहीं माना था, आप सिर्फ और इंतखाब के अंदर जाएं। ये जो 10 माह इन्होंने जाया कर दिए हैं, ये इसका जिम्मेदारी पीडीएम गवर्नमेंट के ऊपर है। तारीख ये लिखेगी, मुल्क को इन्होंने डबो के रख दिया है। हम तो तैयार हैं कि सारा इंतखाब कराना चाहिए। और मैं हबीब अकरम साहब एक आपसे अर्ज करूं, ये आ जाए दोनों हाई कोर्ट्स का फैसला, ये मुल्क इंतखाबात की तरफ चला जाएगा। जब 2 बड़ी असम्बलियों, आप मुझे बताइए ना, कोई सेंस इस बात में है कि आप 43 हलकों के इंतखाब करा रहे हो, आप 33 हलकों के इंतखाब करा रहे हो और आप ये कहें कि ये बाई इलेक्शन है, असल इलेक्शन नहीं हो सकता, और उसके साथ साथ 2 बड़ी असम्बलियों का पूरा इंतखाब करा रहे हो। कोई अक्ल की बात है इसके अंदर? कोई लॉजिक इसकी तरफ अगर आता हो, सवाए इसके कि आप आइन पामाल कर दें। मैं बहुत ही एक यानी माजरत के साथ एक लफ्ज इस्तेमाल करने लगा हूँ, फिक्रा, कि ये तो अगर आइन के मुताबिक नहीं चलते तो फिर मार्शल लॉ है ना जी, अगली चीज तो। और इसके अलावा चौधरी साहब, ये भी कहिएगा कि मरियम साहिबा ने आज कहा है कि बिस्मिल्लाह जमान पार्क से होनी चाहिए जेल भरो तहरीक की, तो क्या खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है इस सिलसिले में? और दूसरी बात ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप भी जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनेगी, वो भी गिरफ्तारियां देगी? मैं आपसे अर्ज करूं, आपका क्या ख्याल है, हम मरियम सफदर के कहने के ऊपर हमें अपनी सियासी तहरीक को चलाना चाहिए?
وہ اپنے باپ کی تو پہلے ذمہ داری لے لے, اپنے چچا کی تو ذمہ داری لے لے, جس نے 4 ہفتوں کا لاہور ہائی کورٹ کو جھانسا دے کر 3 سال پورے کروا دیے, بلکہ 3 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا. اس کی بات پہ ہم سے کمنٹ نہ لیا کریں. ہم کسی وجہ سے اس کے اوپر کوئی ہارش کمنٹ نہیں دینا چاہتے. ہم اپنی حکمت عملی کے مطابق ہم نے 10 ماہ کے اندر پاکستان کی سیاسی تاریخ کے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا. اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان کی قیادت میں اسی پاکستان میں وہ سب کچھ ہوا کہ جناب ساری اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے, حکومت ساری ایک طرف ہے. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو نظام کے اندر سے ایسے اشارے مل رہے تھے جس کی وجہ سے آپ اس انتہائی اقدام پہ تیار ہوئے کہ جیل بھریں, اور آپ کو لگ رہا تھا کہ الیکشن بالکل روکے جا رہے ہیں یا روکے جانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ حبیب اکرم صاحب, میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں, سوائے اس کے ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے کہ ہم ملک کو تشدد کے راستے پہ پہلے ہی معاشی طور پہ تباہ ہو چکا ہے, اس میں کوئی رخنہ اندازی کریں, جلد سے جلوس سڑکیں بھریں. ہم نے کہا جیل بھر دیتے ہیں, کیونکہ تاریخ کے سبق سے ہی ہم نے یہ سیکھا کہ بھی یہ زیادہ پرامن راستہ ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, مال روڈ کے اوپر 144 لگی ہوئی ہے نا, وہاں پر نہیں ہو سکتا. 5 فروری کو تو ہو جاتے ہیں. ہم یہاں پر جلوس نکالیں گے, یہ گرفتار کر لیں, نہیں کریں گے پھر جا کے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے سول لائنز کے سامنے کے گرفتار کریں. یعنی کوئی پرامن راستہ میں اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ آئین پامال نہ ہو. ہمارا ہدف اس وقت یہ ہے کہ عدلیہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, لاہور ہائی کورٹ کے جو بھی وہ ہوئے ہیں پروسیڈنگز ہوئی ہیں, اس کے اندر بالکل واضح ہے کہ 90 سے 91 دن نہیں ہوں گے. چودھری صاحب آپ میدان میں کیوں نہیں آتے؟ آپ ابھی تک دیکھیں, آپ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور نو ڈاؤٹ الیکشن کی آپ کی ڈیمانڈ نہیں صرف ایک دستوری تقاضا بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنی کاروائیاں الیکشن کے لیے شروع کرتے, آپ کو جلسے کرتے, جس طرح کوئی الیکشن کیمپین شروع کرتے, آپ تو بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. مریم صاحبہ مسلسل اپنی کمپین کر رہی ہیں. کیا کمپین کر؟ یعنی میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 1800 سے 2200 کے درمیان جس دن وہ آئی ہیں اس دن لوگ تھے, اور 400 پولیس والے تھے. میں 400 پولیس والوں کی بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس کے بعد جلسہ جو ہے یہ شادی حال میں ہوتا ہے, اور شادی حال میں آپ سٹیج کو یہ کانٹے دار تار لگا کے روکتے ہیں. وہ کنونشنز تھے ان کے, وہ کنونشنز, وہ کہہ رہی ہیں جلسے تو نہیں. جی ہم نے تو 65 جلسے کیے, تاریخ الٹ کے رکھ دی ہے بر صغیر کی. ہمیں کیا جلسے کا تھانہ دیتے ہیں؟ ان کو کہیں کہ جلسہ کرو, باہر نکلو, اپنے والد صاحب کو وہ پاکستان بلوائیں. یعنی آ کے یہاں ہم تو کہتے ہیں جب چاہیں یعنی نواز شریف آ جائے, آ کے مقابلہ کرے میدان کے اندر. چچا وزیر اعظم ہو, بڑا بھائی آ کے سیاست کرے, بیٹی بھی کرے, اور بھی سارے لوگوں کو بلائیں اور اپنے پیچھے کھڑا کریں. اعجاز صاحب کو پتہ چل جائے ان کی بھی کتنی عزت باقی رہ گئی ہے. خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں. ان کیس اگر ایسا ہوتا ہے تو تحریک انصاف کیا کرے گی؟ پاکستان کی سیاست کے ان 10 مہینوں کے اوپر آپ نظر رکھ لیں. عمران خان کو یہ جیل ڈالیں, اس کی پاپولیرٹی ڈبل ہو جائے گی. اس کو آپ نااہل کریں, اس کو 4 سے ضرب دیں. جانا تو اس قوم کے پاس ہے نا, انتخاب کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. یہ کر کے دیکھ لیں. ہم نے کب کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہتے؟ ہم تو بتا رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہتے ہیں. ہمت نہیں ہو پا رہی ان کے کرنے کی. اور ہم بتائیں گے کہ اعجاز چودھری نے گرفتار ہونا ہے یا کسی کارکن نے گرفتار ہونا ہے, یہ نہیں ہمیں بتائیں گے. ہم دیکھیں انہوں نے جیلیں اس طرح کاٹی ہیں کہ یہ اس طرح سوٹ بوٹ پہن کے پورا میک اپ کر کے عدالتوں میں آتے تھے. ہمارے لوگوں کے سروں کے اوپر کالے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں, انہوں نے مارتے ہیں ساری رات. یعنی 48 گھنٹے ایک آدمی کو صرف گاڑی میں گھماتے رہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کی جیلیں, اور یعنی یہ جو کچھ کارکنان سے کر رہے ہیں یا ہمارے لیڈران سے کر رہے ہیں یہ ایک جیسا تھا. یہ تماشا ہے کہ یہ عدالت یعنی جس بھی عدالت میں جاتے یہ نیب میں پیش ہوتے تھے, پتھر اور جی ہتھیار ساتھ لے کر آتے تھے. یہ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح کی ان کی جیلیں انہوں نے بھگتی ہیں, اور یہ ان کے 5 سٹار انتظام ہوتے تھے. اعجاز چودھری صاحب یہ بھی بتا دیں اے پی سی پر پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ اے پی سی جی یہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا کے رکھیں اور آپ پھر اس کو کہیں
کہ جی اپنا ہم آپ کو اے پی سی میں بلاتے ہیں. میرا خیال ہے، یعنی میری ذاتی رائے ہے، ہم اے پی سی میں کسی کو اپنے نمائندے کے طور پہ بھیجیں گے اور خان صاحب بھی اس سے خطاب کر سکتے ہیں، چونکہ وہ ابھی تک ان کی ٹانگ جو ہے وہ ابھی متاثر ہے، ٹھیک طرح ابھی وہ نہیں چل پاتے. وہ اس میں اس کا امکان ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے. ابھی فیصلہ پارٹی کا آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی. اعظم سعودی صاحب کو بھیج دیں گے، مراد سعید کو بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ جائیں گے، جا کے ان کی طبیعت صاف کر کے آئیں گے اور خان صاحب بھی خطاب کر سکتے ہیں اس سے. ہم کوئی ڈرتے نہیں ہیں. ہمارے پاس اتنا اسٹرانگ موقف ہے، بیانیہ ہے جو پاکستانی قوم قبول کر چکی ہے. اس لیے ان سے کیا گھبرانا ہے. انہوں نے آگے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور میں آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو نیب کے قانون انہوں نے تبدیل کیے ہیں، یہ 1999 میں بنے تھے. ایک 5 سال نون لیگ کے، ایک 5 سال پیپلز پارٹی کے. اس وقت تو تبدیل نہیں کیا اس لیے کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تھا. عمل کیا عمران خان نے 3.5 سال میں. ضرورت محسوس ہوئی. آپ کو یاد ہے خرم دستگیر نے کیا کہا تھا کہ دسمبر تک ہم نے تو سب نے پیک اپ ہو جانا تھا، ہمارے گلوں میں پھندے ہونے تھے. اس لیے ہم نے اس کو ٹپل کیا ہے، اس لیے رجیم چینج کیا، اس لیے یہ سازشیں کی ہیں، اس لیے خرید و فروخت کی ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالی عدالت میں تو یہ ساری ترامیم ہیں ہی. ہم آئیں گے، ہم ترامیم واپس کریں گے.